ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کے دیگر خوبیوں کو سنا جائے اور انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نگاہیں عطا فرمائی، ان نگاہوں کی تعریف اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمائی، اور ان عظیم نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا۔ عام طور پر نگاہوں کا یہ قانون اور دستور ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو ایک تو وہ چیز سامنے ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نگاہوں کے نور کے ساتھ میں اجالا اور روشنی ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے، ایسے ہی دائیں بائیں اور اوپر نیچے چھوں جو جہت ہیں تمام جہتوں کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ دھوم و نجم میں ہے ان کی نگاہوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اپنے حبیب کو نگاہیں عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اجالے میں دیکھتے تھے ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسی عظیم نگاہیں آپ کو عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان وہابیوں اور دیوبندیوں نے تو حد کر دی معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عداوت کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دیا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر رہ کر کے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے حوض اور جنت کی نہر کا مشاہدہ فرما رہے ہوں، اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بات کرنا، یہ صاف طور پر وہابیوں اور دیوبندیوں کے دلوں کے اندر جو بغض نبی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجدہ کامل کیا کرو، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں میں، اور یہی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو بھی ملاحظہ فرماتا ہوں۔ ایک بندہ
جو سامنے کی چیز کو دیکھے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس کے دل کے اندر جو ہے اس کا پتہ تو ہر کوئی نہیں لگا پائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم جو نماز پڑھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ رکوع اور سجدہ تم کامل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں تمہارے دل کے اندر کتنا خشوع و خضوع ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں کا حال ہے۔ جنگ موتا کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ مدینہ منورہ سے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر نور پر بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں کہ زید شہید ہو گئے، اس کے بعد میں جعفر نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، جعفر شہید ہو گئے، اب عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب بعد میں لشکر اسلام مدینہ منورہ کے اندر آیا، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی، میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ یا میں خود تم کو بتا دوں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے تمام حالات کو بیان کیا تو حضرت یعلا کا بیان ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اس میں بال برابر کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں کا حال، 1 مہینے کے راستے پر جو جنگ ہو رہی ہے اس کے سارے حالات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نگاہیں عطا فرمائی۔ اور عزیزان مکرم، یہ نگاہیں کیوں نہ وہ نگاہیں ہوں جن کی تعریف رب قرآن مقدس میں فرمائے ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ دیکھیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی تجلی کو ملاحظہ کیا تو صفت کی تجلی جب پہاڑ پہ پڑی تو اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اس تجلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ کیا تو اس تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا ہو گئی۔ 30 میل کے فاصلے پر اگر پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چلتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے یہیں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب صفت کی تجلی پہاڑ پہ پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جب دیکھ لیں تو پھر نگاہوں کا یہ حال ہو جائے کہ 30 میل کے فاصلے پر چلنے والی چھوٹی سی چونٹی کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں تو جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، وہ نگاہ نہ پھری نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رب کا دیدار کیا تو ان نگاہوں کے اندر کتنی طاقت اور کتنی قوت پیدا ہو گئی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور عزیزان مکرم میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو روایتیں ہیں جو احادیث طیبہ ہیں انہیں محدثین نے روایت کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بہت سارے صحابہ نے بیان کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کی طاقت اور قوت کو ائمہ دین اور محدثین نے روایت کیا۔ یہ ساری روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ جو دیوار کے پیچھے ہے نبی کو اس کا بھی علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے سب کچھ پڑھ کے بھی یہ بات جو لکھی جا رہی ہے اس کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں سے عظمت نبی کو کم کیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام و رتبہ کو گھٹا کر کے دکھایا جائے۔ لیکن تو کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رتبہ عطا فرمایا اس کا ذکر خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی خباثتیں کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ ذرہ برابر بھی اس سے حرف نہیں آتا، ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بندہ عشق نبی کا دعویٰ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعوے دار ہو تو اسے چاہیے کہ اس طرح کی خباثتیں کرنے والے وہابیہ اور دیابنا سے دوری بنا کر کے رکھے، نہیں تو ان کی نجاست کہیں ہمیں نہ لگ جائے اور ان کی جو بدعقیدگی ہے اس کا شکار حملہ ہو جائے۔ عزیزان مکرم، اللہ نے اپنے حبیب کو جو نگاہیں عطا فرمائی، یہودی کا ایک چرواہ جس کا نام اسود ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر کے آئے۔ اب ایک جہاد میں جب شریک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسود نامی جو پہلے ایک یہودی کے چرواہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اب جب ان کا جنازہ رکھا گیا
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر جب قریب میں کھڑے ہوئے آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. صحابہ کرام نے جب بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے رخ انور کو کیوں پھیر لیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے پاس میں جنت کی 2 حوریں کھڑی ہیں, لہذا میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا. بتاؤ, جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نظر رکھتے ہو جنت کی حوروں کو ملاحظہ فرما لیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ السلام نے تو خود فرمایا انی ارا ما لا ترونا, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو, جسے میں دیکھتا ہوں اسے تم نہیں دیکھتے ہو. اس تم کے اندر سب آ گئے, ہم بھی آ گئے, سارے فرشتے بھی آ گئے, سب آ گئے. یعنی جو کوئی نہیں دیکھتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی نہیں دیکھتا جسے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نظر کتنی تیز ہے. پوری کائنات کے اندر دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے کے اندر جس کی جو ہے وہ روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے آپ سب کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جو بھی بندہ انتقال کرتا ہے اس سے جو ہے وہ سوال و جواب کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نظر بہت تیز ہے, منکر نکیر اور دیگر بہت سارے محبوبین کی نظریں بڑی تیز ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو نگاہیں عطا فرمائی وہ نگاہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو وہ دیدار کیا جو دیدار کسی کو نصیب نہ ہوا. خود اللہ تبارک و تعالی کا دیدار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عظیم نگاہوں سے فرمایا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ نے وہ نگاہیں اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. عزیزان مکرم, اس دور پرفتن کے اندر جس طریقے سے آپ لوگوں کی چالیوں کے اندر یہ گمراہ آپ کو نماز کے نام پہ پکڑ کر کے گمراہیت کا زہر پلانا چاہتے ہیں, آپ کو خود کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس بات کو جو وہ ہلکے میں لے کر کے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے. میں آپ سے بڑی پرزور اپیل کرتا ہوں, کوئی وہابی دیوبندی کسی بھی طرح کا کوئی بھی گمراہ اگر آپ کے قریب میں پھٹکے یا آپ کے بچوں کے قریب میں پھٹکے, چاہے وہ نماز کا نام لے کر ہی کیوں نہ قریب آئے, آپ انہیں صاف طور پر کہہ دیں تمہارے دل کے اندر جو دشمنی رسول ہے اس سبب سے تمہیں ہم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, تم اپنی جگہ رہو, ہم اپنی جگہ میں ہیں, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب تک ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو جاتا اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے ہیں. عزیزان مکرم, اس دور فرفتن کے اندر کانا کہ دور الہاد ہے, ایمان بچائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی, جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے. اس عظیم دولت کو سنبھالنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کے چراغ تا دم حیات اور آخری دم تک ہمارے جو ہے وہ سینوں کے اندر روشن رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.